अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं, ये द रक्षा पाकिस्तान के फाउंडर, रोशनी ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर, और इनका यही कहना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, क्यों ना अपने लोगों के लिए जिया जाए, उनके लिए काम किया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि वो बिजनेसमैन भी हैं, अपनी कम्युनिटी की भी आवाज़ हैं, ये पाकिस्तान होटल एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और एफवीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, और इनकी परफॉर्मेंस पे इन्हें बेस्ट अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। तो नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जुबैर बवेजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जुबैर बवेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड भाई, क्या ही बात है, माशाल्लाह से आप जगह जगह ये जो रोशनी आप फैला रहे हैं, रोशनी ट्रस्ट की मैं बात कर रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, सब अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से आपकी मैं बात करती हूँ, आपने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए, यूथ के लिए माशाल्लाह से बहुत भरपूर काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोशनी का सफ़र शुरू हुआ था 2009 के अंदर। 2009 में कईयों बाद के अंदर हम एक गैरेज स्कूल था, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने वो अडॉप्ट किया था, और बस फिर वो सिलसिला चलता रहा। आज माशाल्लाह वो एक पूरी बिल्डिंग बन गई है, एक 5 मंजिला बिल्डिंग है। 15 बच्चों से सिलसिला शुरू हुआ था, आज माशाल्लाह 300 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। KG 1 से लेके और क्लास 10 तक क्लासें हैं वहाँ पे। हमारे कोई 5-6 बैच वहाँ से मैट्रिक करके निकल चुके हैं, और अभी रिसेंटली हमने जुलाई के अंदर एक और कैंपस खोला है अपना धाबी जी के अंदर। तो अब माशाल्लाह 2 कैंपस हो गए हैं हमारे स्कूल के। साथ में इसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बच्चों को IT की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बच्चों को हम इसके अंदर स्टिचिंग यूनिट भी हमने बनाया हुआ है, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बस इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह यूथ को, क्योंकि देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, जो मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है या करप्शन है या कोई और चीज़ है। इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो तालीम का ना होना है। कोई 4 करोड़ बच्चे इस वक्त हैं पाकिस्तान में जो स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 60% हमारा यूथ है, जिसमें अगर 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आप बताएं कि कल 10 साल बाद ये बच्चे जब 4 करोड़ बच्चे जब बड़े होंगे तो इस पाकिस्तान का क्या होगा। तो सबसे जो अहम काम है पाकिस्तान में वो तालीम को फ़रोग देना। मुझे ये बताएं कि एक इंसान होता है ना, कहता है ये काम काफ़ी है, फिर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज़ पे आप बड़े फोकस भी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भी, इसमें मेरा दूसरा तीसरा सवाल भी आप कह सकते हैं कि थक नहीं जाते हैं ये काम करके? अच्छा देखें, थकने की तो बात यह है कि अगर आप अपने शेड्यूल को बना लें और अपने पूरे एक दिन के शेड्यूल को या अपना पूरा आप एक फोरकास्ट कर, यार मेरे क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब काम पे जाना है, तो अब बड़ा इजीली सारे काम हो सकते हैं। और आज के ज़माने में कि जब मोबाइल फ़ोन भी है, इंटरनेट भी है, और आजकल ऑफिस में जाना, ऑफिस आवर्स में कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी डिजिटल बैंकिंग से काम कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं, आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो मैंने ये समझा कि टाइम का फ़ायदा उठाया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ पैसा ही कमाया जाए। हाँ, पैसा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बगैर जाहिर सी बात है कि आप ये सारे काम नहीं भी कर सकते, और ज़िंदा रहने के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा फोकस शुरू से यही था कि यार मैंने अपना एम या अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने बिज़नेस को बढ़ाना ही नहीं समझा था, वो भी मेरा एक पैशन है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी, मैं इसलिए भी ये बातें आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हम ये तो देखते हैं, हम अपनी ज़ात के लिए तो कर रहे होते काम, अपने बच्चों के लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए सोचना ये बड़ी बात है। और फिर ये भी देखते हैं कि जो लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं उस दुनिया से बाहर नहीं देखना चाहते, तो ये ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम, मैं इसके साथ, क्योंकि आप माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं इसलिए कह रही थी कि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए भी बताने के लिए कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, दूसरे लोगों के लिए ज़रूर काम करें। देखिए मोना, सबसे पहले तो आप ये समझें कि मैं, आप, हम जैसे जो लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम अल्लाह के चोज़न लोग हैं कि अल्लाह ने हमें किसी मर्तबे पे रखा है। अल्लाह ने जो भी हमें वसाइल दिए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हों या सोशली हों या हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारी अल्लाह ने हमें जो एबिलिटीज़ दी हैं, तो हम एक ब्रिज हैं अल्लाह ताला के और जो उसकी मखलूक है उसके दरमियान। हम लोग एक ब्रिज हैं कि हम किस तरीके से, जो अल्लाह ने हमें अपनी ब्लेसिंग के साथ हम पे कुछ अगर मेहरबानियाँ करी हैं, तो हम कैसे वो आगे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अगर आज मेरे पास कुछ है या मैं कुछ कर सकता हूँ और उसको मैं सिर्फ अपने हद तक ही महदूद रखूँ, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अल्लाह की मखलूक के साथ भी और मेरे अपने साथ भी। तो मैंने यही समझा कि हमने बचपन में जब स्कूल में थे तो हमने एक
بہت ساری نظمیں پڑھی، جیسے علامہ اقبال کی نظم ہے جگنو، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو پھر اسی طرح ابو بن آدم تھی، تو وہ I still remember Abu bin Adam may strive increase ہے نا، تو وہ اس نے بولا کہ بھائی یہ جو میں ان لوگوں کی ناموں کی لسٹ لکھ رہا ہوں جو اللہ کی مخلوق. You remember Voice of God بھی ایک جی تھی جو جی ایک بندہ جو ہے خدا کو تلاش کرنے کے لیے اوپر آسمان پہ جاتا ہے تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میں آسمان میں نہیں اپنے مخلوق میں ہوں. ہے نا، ایسا ہی ہے بالکل. تو مطلب میں نے یہی سمجھا کہ بھئی ہم کس طریقے سے، اور مخلوق بھی صرف انسان نہیں، مطلب یہ چرندے پرندے پودے آسمان انوائرمنٹ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ہم اس کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں. بس یہی چھوٹا سا ایک ویژن ہے، اسی کے حوالے سے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، لوگوں کو بھی ملاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے لوگ اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. میگزین بھی میرے سامنے رکھا ہے، میں اپنی ناظرین کو بھی دکھا لیتی ہوں، اور اس کا جو کانٹینٹ میں نے دیکھا تو بہت ہی اچھا ہے. آپ نے یوتھ کے حوالے سے لکھا اور اردو کے حوالے سے بڑا آپ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ سوچ ویسے کیسے آئی تھی آپ کے ذہن میں کہ بھائی مجھے اس پر آپ کام کرنا؟ جی دیکھیں، آپ نے اسی طرح ہم نے بچپن میں سنا کہ جی قلم کی طاقت جو ہے تلوار سے زیادہ ہوتی ہے. اب ہر کسی کے اپنے اپنے فوٹے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. تو میں نے سوچا یار آج کا قلم کیا ہو سکتا ہے، تو آج کا قلم کیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے. آج کی یوتھ کیا ہے، آج کی یوتھ انسٹا فیس بک ڈیجیٹل پر ہوتی ہے. تو آپ کس طریقے سے آج کی یوتھ کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو ایک پراپر روڈ میپ دے سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار میں یہ درشن پاکستان کے نام سے ایک میگزین نکالتا ہوں کہ جس کے اندر ہمارے پاکستان کی ایک پازیٹیو سائٹ کو ہم شوکیس کریں. اور اس میں میرا جو ایم ہے، یہ جو میرا اس میں جو میرا سلوگن ہے وہ ہے اے پروسپیریس پروگریسو اینڈ پیسفل پاکستان. اوبویسلی یہ دھرتی ہماری ماں ہے. ہم سب نارملی ہم سب کیا ہیں، ہم سب کی بورڈ وارئرس ہیں. ہم صرف گھر پہ بیٹھ کے اپنے آفس میں بیٹھ کے ہم انسٹا پہ ٹویٹر پہ ہم سارے جناب کی بورڈز پہ بس ہم ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں. پریکٹیکل کام کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے پریکٹیکل کام کوئی سیاست کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے. تو میں نے سوچا یار میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت میری یوتھ کے اندر میرے لوگوں میں مایوسی ہے. میرے بچوں کے پاس اس وقت کوئی ہیرو نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس اس وقت کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں. تو اس طرح تو یہ ملک خالی ہو جائے گا، اس طرح تو اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچے گا نا. حالانکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان سب کو یکسو کرنے کے لیے، ان سب کو دوبارہ ایک لائن پہ لانے کے لیے یہ میری کاوش ہے. میں نے یہ میگزین کا اجرا کیا ہے جو کہ ڈیجیٹل میگزین ہے بیسکلی. اس میں 5-6 ایریاز کو فوکس کر رہا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ میں پاکستان کی پازیٹیو سائڈ کو دکھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو کرانا چاہتا ہوں. تو ہمارے کوزین ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری ٹورزم سائٹس ہیں بہت زبردست، جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. جیسے کہ اب میں سفرنگا کے اوپر اب اگلے مہینے میرا آئے گا. اب سفرنگا جو ہے وہ ایک ڈیزرٹ، کولڈ ڈیزرٹ ہے، کسی کو نہیں پتہ. بٹا کنڈی ہے. تو ایسے اتنے سارے علاقے ہیں. اومارا کو میں نے کیا اس ایشو کے اندر. تو اومارا اگر آپ کبھی جائیں تو وہ پہلی دفعہ جب میں اومارا کا سفر کیا میں نے گڈا وہاں جانے کے لیے گوادر، تو راستے میں نے پہاڑ دیکھے تو وہ ایسے نیچرل کرافٹڈ پہاڑ تھے. مجھے دیکھ کے یقین ہی نہیں آیا کہ یار یہ کسی انسان نے بنائے، اللہ نے بنائے، اور ایک بنائے تو کیسے بن گئے یہ. پھر وہ ہنگول پارک ہے. پھر ہمارا جو یہ پورا سمندر ہے یہاں سے گوادر تک 750 کلومیٹر طویل سمندر ہے ہمارا، کہ جس کے اندر ہمارے نیچرل لگونس ہیں. پھر آبشاریں ہیں، وادیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ تو کھو جاتے ہوں گے جب جاتے ہوں گے. ہاں، تو میں چاہ رہا ہوں میرے لوگ بھی اس میں کھو جائیں، محبت کریں پاکستان سے. ٹھیک ہے نا. پھر اردو زبان ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اردو زبان کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ، اردو شاعروں کے بارے میں نہیں پتہ، مصنفوں کے بارے میں نہیں پتہ. اس پہ میں پورا ایک فیچر لکھتا ہوں ہر نہیں دفعہ. ویسے زبیر سے اس پہ کافی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، تو آپ پھر اپنا مطالعہ کرتے ہیں اس چیز کے لیے؟ جی میں بالکل مطالعہ کرتا ہوں، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے بڑی انگریزی کرنی مطلب پڑتی ہے. میرے ذہن میں یہ کہ انسان کا بریڈ اینڈ بٹر بھی ہوتا ہے، پھر اس سے ٹائم نکال کے اس چیزوں کو بھی ٹائم دینا. تو وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ اب جیسے اب میں ٹریڈ مل پہ ہوں. اب ٹریڈ مل پہ اگر میں نے آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ یا تو میں میوزک سن لوں یا میں اس پہ اپنی ریسرچ کر لوں. تو میں میوزک بھی سنتا ہوں اور ساتھ میں ریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے 3 کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. میری ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے، میری ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور میرا فن بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اس طرح پہ ٹائم کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہوٹل ایسوسیشن، پاکستان ہوٹل ایسوسیشن کی بھی آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. ان کے مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ obvious سی بات ہے کہ جب آپ جو ہے سوشل ورک کریں تو دوسری جانب ان کی بھی ایشوز ہوتے ہوں گے، کیونکہ مسائل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ ٹائم بانٹا ہوا ہے. اب میرے دن کے اندر 24 گھنٹے نہیں ہیں، میرے دن کے اندر 25 گھنٹے ہیں.
तो मैं टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करता हूँ और हर चीज़ को फोकस रखना है। मीटिंग्स होती हैं इनकी? मीटिंग्स होती हैं हमारी, बल्कि जब मैं चेयरमैन था पाकिस्तान होटल एसोसिएशन का, उस वक्त मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था FPCCI का, और उसी ज़माने में कोविड आ गया था ये, तो हमारी बड़ी रेगुलर मीटिंग्स होती थी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ भी। हमने काफ़ी सारी उनसे अपनी जो इंडस्ट्री के मसले थे, ट्रेड के मसले थे, हमारे कस्टम पे मसले थे, बहुत सारे इंपोर्ट पे मसले थे, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे मसले आ रहे थे, वो सब हमने हल किए, सारे करे। और जो भी, क्योंकि ये भी हमारे पर अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी थी। That's why you got excellence award at that time. आपको प्रेसिडेंट हाँ। साहब ने जो है वो आपको जी, दिया था। जी 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 तो ये आपकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से जो है आपको मिला जी। था। बस मैंने ये देखा कि मैं जब मेरे पर कोई चीज़ आती है ना, मैं सवार कर लेता हूँ अपने ऊपर उसको, फिर मैं कहता हूँ कि ये अगर चीज़ आई है इसका पूरी इंसाफ किया जाए, जस्टिस के साथ काम किया जाए, सिर्फ ये नहीं कि टाइम गुजार दिया जाए। मुझे ये बताएं कि अभी आगे वाले दिनों में आपका जो है ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में बड़े फोकस्ड हैं, और ये जो दायरा कार है जिस हिसाब से आपने बताया कि इंटीरियर सिंध में है, कराची में है, तो इसका जो नेटवर्क है उसको वसी करते जाएंगे, किस तरह से आगे वाले? कम्युनिटी सर्विस के हवाले से मेरे 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं मेरे। एजुकेशन के साथ साथ मैंने स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में 60% यूथ हमारे पास है, और एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का बेरोज़गारी का है, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है। तो अब उन बच्चों को कैसे आप एक अच्छा रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखें कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इंजीनियर बन जाए, हर आदमी डॉक्टर बन जाए, हर आदमी पायलट बन जाए, ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन हाँ, हमें अच्छे इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है, हमें अच्छे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हमें अच्छे वर्कमैन्स की ज़रूरत है। तो इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, ख़ासतौर पर IT के अंदर, अब आप देखें इस वक्त भी सारा ज़माना IT का है, और आगे तो AI वगैरह है ही IT और कुछ भी नहीं है। तो इनके अंदर मेरा इरादा यही है कि इसके ऊपर और फोकस होकर काम किया जाए, और IT ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को लाया जाए, ताकि जिससे वो अपने रोज़गार भी कमाएं और हम एक माशरे में, दुनिया में हम अपना काम भी हासिल करें। इसी तरीके से मैं आपको मिसाल दूं कि फ़िलिपाइन जो है वो इतना सा मुल्क है, लेकिन इस वक्त वो दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने पैरामेडिकल स्टाफ को और दूसरे स्टाफ को एक्सपोर्ट करके, बाहर काम करके, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे। हमारा अगर कोई बाहर जाता भी है तो वो ज़्यादातर या तो किसी एक लो कैटेगरी काम पे ही बाहर जा रहा है, लेकिन किसी ऐसे काम पे जिस पे जैसे पैरामेडिकल्स हो गए या और IT में हो गए, इतने लोग नहीं जा रहे। तो एक तो मेरा फोकस ये है कि उस पर काम किया जाए, दूसरा हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम किया जाए। जैसे हमारे जो कोलैबोरेशन के साथ RKF फाउंडेशन है, रोशन खान फाउंडेशन, तो हमारा बटरग्राम पे एक हॉस्पिटल हम ऑलरेडी हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो किराए की बिल्डिंग के ऊपर है, छोटा हॉस्पिटल है। अब हमारा इरादा ये है कि हम वहाँ पे एक बाकायदा बड़ी लैंड लेके प्रॉपर एक पर्पस बिल्ड हॉस्पिटल बनाएं। अच्छा जी, मैं रोटरी का भी जिक्र करना चाहूँगी क्योंकि आप डिप्टी गवर्नर भी हैं, इसकी दीगर एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल रोटरी की बात करूँगी क्योंकि इसकी भी अहम जिम्मेदारी आ जाती हैं। तो उसमें किन चीज़ों के जाने फोकस्ड होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, और इसमें भी देखते हैं कम्युनिटी वर्क जो है इसमें भी शामिल है। रोटरी का जो डिफरेंस है वो ये है कि रोटरी एक कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, फिलंथ्रॉफी नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी काम के साथ साथ आप फेलोशिप भी करें और काम भी करें, और उसमें मेनली ये होता है कि आपकी अपनी जो एक्सपर्टी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई वकील है, तो वो अपनी ज़ात से कैसे दूसरे को फ़ायदा दे सकता है, तो उस चीज़ को शामिल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में कोई 1.4 मिलियन रोटेरियंस हैं, और दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर रोटरी है। अब रोटरी ने कहा कि यार हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, हम किस तरीके से इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, दुनिया के जो बहुत सारे मसले थे उनमें से उन्होंने 7 फोकस एरियाज़ निकाल लिए कि जी हम इन 7 फोकस एरियाज़ पे काम करेंगे, ताकि जब हमारे 1.4 मिलियन लोग 7 फोकस एरिया पे काम करें तो इम्पैक्ट आए। तो उन 7 फोकस एरियाज़ के अंदर इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी है, पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट वो है। इस तरह के हमारे 7 एरियाज़ हैं, ठीक है ना। तो जब हम उन 7 एरियाज़ पे जब मिलके काम करते हैं तो वहाँ से इम्पैक्ट आता है। आप जिस तरह से कम्युनिटी वर्क की तरफ तो बड़े फोकस्ड हैं, हम दूसरे क्योंकि बिजनेस भी ग्रो होना चाहिए और ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। लेकिन हम जब होटल्स की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस तरह से बिजनेस ग्रो नहीं हो पाया, या आई डोंट नो, या आगे हो सकता है या हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को हम 2 हिस्से में डिवाइड करें,
جو ہمارا ناردرن ایریا ہے، پنجاب سے اوپر کا جتنا بھی ایریا ہے، وہاں پہ ٹورزم بھی بہت اچھی ہے، وہاں پہ ہوٹل بھی بہت بن رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹورزم بھی بہت اس وقت بڑھ رہی ہے، فلرش ہو رہی ہے۔ آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ہوٹل نہیں ملتے۔ اس کی ایک اچھی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ روڈ نیٹ ورک اچھے بنا دیے گئے ہیں، ہوٹلز اچھے بن گئے ہیں وہاں پہ، کچھ جگہ پہ تو بہت اچھے 5 اسٹار میرے ہوٹلز اس بن گئے۔ سوال میں کراچی شامل جی ہے۔ میں پہلے اس کو کور کر لیتا ہوں، پھر میں ادھر آتا ہوں۔ تو وہ ایریا تو ہمارا آدھا حصہ تو ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کے ہمارے اچھے پروسپیکٹس نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں ہمارے ادھر ساؤتھ پہ آ جائیں، کراچی، اور جو یہاں سے ہم جاتے ہیں گوادر اور بلوچستان کی طرف جاتے ہیں، تو یس یہاں پہ مسئلہ ہے، یہاں پہ اس طرح ہوٹل نہیں بن پائے، یا اس طرح لیجر ٹورزم جو ہے اس طرح نہیں بن پائی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی حالات رہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر، اس میں نہیں بن پائی۔ پھر یہاں چونکہ زمین کی پرائز بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ایک پرپس بلڈ ہوٹل بنانا، کیپٹل کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے، وہ مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ رہا ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کراچی سے لے کے گوادر تک کوئی 700-750 کلومیٹر کی کوسٹل آپ کی پوری یہ بیلٹ ہے، جو کہ دنیا کی چند بہترین کوسٹل بیلٹوں میں سے ہماری ایک شمار ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو بالکل تو کیا ہے، بڑا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے۔ سینرک اور اتنا زبردست ہے، آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ مطلب بہت زبردست ہمارے بیچز وغیرہ ہیں، انڈسکورڈ بیچز ہمارے سارے وہاں موجود ہیں۔ ہمارا سٹولا آئی لینڈ ہے جیسے، وہ مطلب یہ چیزیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، بس تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، تھوڑا سا گورنمنٹ کی اور سپورٹ مل جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی اچھی اپرچونیٹی یہاں پر آ جائیں، تو کام تو بہت ہو سکتا ہے، اور تو اتنا ہو آپ سکتا فوکس ہیں ہے۔ اس جی ہاں، tourism ہماری side پہ؟ ابھی بھی ہماری ہر لیول کے اوپر، ہائیسٹ لیول کے اوپر ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہم اپنے پرپوزلز بھیجتے ہیں، ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، گورنر ہوں، ہر لیول پہ ٹورزم منسٹر ہوں، ہر لیول پہ ہماری سب میٹنگز ہوتی ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ اگر ایک ہوٹل بنتا ہے، یا ایک ریزورٹ بنتا ہے، یا ایک ریسٹورنٹ بنتا ہے، تو دیکھیں پوری ایک اکنامک ایکٹیویٹی بنتی ہے، آپ کو روزگار ملا لوگوں کو، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں آئیں، وہاں پہ لینن آئی، وہاں پہ یونیفارم کا، مطلب ایک پوری ایک اکنامک چین ہے جو ایک ہوٹل سے یا ایک ٹورزم کے یا ہاسپٹیلٹی کے ادارے سے منسلک ہوتی ہے۔ تو اس پہ ہے گورنمنٹ کام کر رہی ہے، ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ بہتری ہوگی۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بزنس میں جنہوں نے اپنی انٹری دی ہے، یا بہت کام کر رہے ہیں ہوٹلز کی طرف یا دیگر گیسٹ ہاؤس کی طرف، جو کہ بزنس کی طرف تو آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے پاتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسے میکانزم ہے کہ جو ہے وہ بھی اس طرف آئیں کہ ان کی بھی جو ہے رجسٹریشن ہو، جو بھی طریقہ کار ہو، کہ وہ بھی قومی خزانے میں ٹیکس جمع کروائیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے میں نے کہا نا کہ ابھی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوری جو ہوتی ہے وہ ٹیکس دینے میں۔ یہ ایک بہت بڑی تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، جو بھی آپ نے بھی بات کری کہ ہوٹل کیوں نہیں بن پا رہا ہے۔ تو ہوٹل نہ بن پانے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ گیسٹ ہاؤس کھول لیے ہیں، یا ایئر بی این بی پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جب وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے تو ٹیکس نہیں دے پا رہا ہے، تو جس سے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ٹیکسز نہ ملنے کی وجہ سے، بلکہ جو کوالٹی سروس ہونی چاہیے یا جو کوالٹی وہاں پہ جو چیزیں ملنی چاہیے وہ بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی۔ اور ظاہری بات ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جا کے یہ ایفیکٹ آتا ہے، اگین وہی گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے کہ بھئی جب اس کو پیسہ ہی نہیں ملے گا، ریونیو نہیں ملے گا، تو اپنے کام کیسے کرے گی؟ تو یس یہاں پہ بھی ہماری جو ہمارا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری ان سے مسلسل بات چیت جاری رہتی ہے کہ اس کو آپ اپنے ریگولیشنز کے اندر لے کر آئیں، اپنی امبریلا کے اندر لے کر آئیں، اور ایسے جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ہیں یا ان رجسٹرڈ جتنی بھی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو چلا رہی ہیں، ان کو بند کیا جائے، تاکہ جو لوگ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، پراپر رجسٹر ہو کے کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ایک لیول فیلڈ مل سکے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے اندر کسی نے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا؟ ماشاءاللہ سے آپ کی آواز دیکھیں، آپ ریسرچ کر لیتے ہیں، کانٹینٹ لکھ لیتے ہیں، آپ جو ہے آپ کا جو ہے لکھنے پہ بڑا عبور حاصل ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی کرنٹ افیئرس کا کوئی شو تو کر ہی رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ چلو نہیں، عجیب سی بات ہے، جو بھی میرے آپ جیسے جو بھی دوست ہیں، جاننے والے ہیں، اینکر، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یار ہماری روزی پہ لات نہیں مار دینا، لیکن نہیں، میرا تو کام نہیں ہے، میں بزنس مین ہوں بیسیکلی، ظاہر بات ہے، اور اب اپنے بزنس کے بعد جو مجھے ٹائم ملتا ہے، جو اس ٹائم کو میں کیسے یوزفل بنا سکتا ہوں،
تو بس میری کوشش یہی ہوتی ہے. باقی تو یہ اینکر اور پوڈ کاسٹ اور یہ سارا ریسرچ یہ پراپر فیلڈ ہے, اس کی پراپر ڈگریز ہوتی ہیں. نہ میری وہ ڈگری ہے نہ میری وہ فیلڈ ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت جو کچھ ذہن میں آتا ہے. اب جیسے جو میں نے اس میں ایک اپنا آرٹیکل لکھا آزادی کے اوپر, تو میں فلائٹ میں تھا اور فلائٹ میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو بس میں وہیں پیپر لیا, پینسل لیا میں نے اور وہ لکھنے بیٹھ گیا. میرے اگست کے ایشو کے اندر میرے آزادی والا میرا ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا, تو بس وہ میرے ذہن میں آتا گیا, میں لکھتا گیا. یہ دل سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں آپ کے. پاکستان سے حقیقی محبت پاکستان کی تعمیر ہے. کیا مطلب یہ لائنز اس طرح سے آپ نے لکھی, مطلب ایک سوچیں تھاٹ میں میرے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہے کہ آپ کہیں آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں, آپ فیملی کو یاد کرتے ہیں, کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا, کوئی آپ کے جو لوڈ ون ہوتا ہے آپ اس کو ذہن میں سوچتے ہیں, لیکن آپ جتنا پاکستان سے دور ہوتے جاتے ہیں آپ کو یاد جو پاکستان کی آتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اب جب ہمارے والدین, جب میرے دادا یا میرے والد صاحب, میری والدہ جب مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تو یہاں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بالکل سب وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے تھے یہاں پہ. اور میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے پاس صرف 2 شرٹس ہوتی تھیں, ایک وہ دھوتے تھے اور ایک سوکھتی تھی اور ایک پہنتے تھے. تو وہاں سے ہماری فیملی نے, میرے والد صاحب نے سفر شروع کیا, اور پھر ماشاءاللہ جو کچھ بھی آج اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ اسی ملک سے ہی ہمیں ملا ہے. اور دیکھیں آپ نے بھی دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے, ہم بھی جاتے رہتے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کچھ بھی کر لیں, اپنا وطن ہوتا ہے, اپنا ملک ہوتا ہے. جو آپ کو یہاں پہ خلوص یا جو آپ کو یہاں پہ اپنائیت یا جو آپ کی انسیت ہے وہ تو اپنے ملک سے علاوہ کہیں پر بھی نہیں مل سکتی. یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ وہیں باہر جاتے ہیں تو 3 یا سے 5 ڈالر کی آپ کو چھوٹی پانی کی بوٹل ملتی ہے. آپ امیجن کریں پاکستانی کرنسی میں اگر آپ جائیں تو وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے, اور جب ہم واپس آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں بہت سستی ہیں. اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ صرف یہ ہے تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے, تھوڑے سے ہمارے انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, یہ تھوڑی سی گورننس ٹھیک ہو جائے, بس پاکستان کا تھوڑے سے ہم ٹھیک ہو جائیں. ہاں ہم ٹھیک ہو جائیں بس. اور پرابلم کیا ہے, آپ نے بڑی اچھی بات بولی, بیسیکلی ہم ٹھیک ہو جائیں. ہم ٹھیک ہو جائیں گے نا تو ہم سے ہی معاشرہ بنے گا, اور معاشرے سے قوم بنتی ہے, اور قوم سے ملک بنتا ہے, تو سب کچھ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, بہت شکریہ زبیر صاحب. یقیناً آپ کی جو گفتگو تھی اس میں جو پاکستان سے محبت ہے وہ آپ کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی کہ آپ کو کتنی محبت ہے. سب کو ہی ہوتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کچھ کریں بھی تو صحیح نا, محبت سے تو ساری چیزیں نہیں ہوتی. کچھ کنٹریبیوٹ کریں, کچھ کام کریں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اسی طرح سے آپ جو ہیں کام کرتے رہیں, اور یوتھ کے حوالے سے جس طرح سے آپ فوکسڈ ہیں, ہمارے لیے ہماری ٹیم کی کبھی کوئی اس سلسلے میں ہو, ہم وی آر آلویز دیئر. ضرور, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی زبیر صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ہم ہمیشہ ہی شکوہ کرتے رہتے ہیں اس ملک نے کیا دیا, اس ملک نے کیا دیا, اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب یہ سوال خود سے کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. یہ بہت ضروری سوال ہے. اگر یہ سوال اگر آپ سوچیں گے تو یقین جانیں آپ کو سارے کے سارے جوابات مل جائیں گے کہ یہ ملک کتنا عظیم ہے, یہ ملک کتنا خوبصورت ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.